چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پہ مہربان۔ جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربان رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور چاہتے ہیں کہ اور خوب رحمتوں کی بارشیں ہوں تو درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سبق یاد ہو جائے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 4 آیتیں پڑھیں گے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مل کر پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ تو اب توجہ کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکذب وعصا۔ فکذب وعصا۔ فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے۔ جب اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ جی ہاں، فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف کا مخرج بتا دیتا ہوں۔ کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ زال کو ہم باریک رکھیں گے، زال مشدد ہے، رک کر ادا کرنے، مگر زال کو زا نہیں پڑھنا۔ بعض بچے پڑھتے ہیں فکذب، غلط، فکذبا نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ فکذب۔ کیا پڑھنا ہے؟ فکذب۔ توجہ ہے؟ جی۔
جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ ہے. اچھا با پر زبر ہے. اب دیکھیے فا پر بھی زبر، کاف پر بھی زبر، زال پر بھی زبر، با پر بھی زبر. تو ان تمام کو کہتے ہیں حرکات. زبر زیر پیش ہو، جب یہ حرکات ہوتی ہیں حرکات کی صورت میں ان کو نہیں کھینچنا ہوتا. فَكَذَّبَ تینوں کی ادائیگی ایک جیسی. فَكَذَّبَ فَكَذَّبَ. گڈ. واو کی ادائیگی ہوتی ہے، واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے. اچھا با بھی ادا ہوتا ہے. با جو ادا ہوتا ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. واو کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. عین کو ادا کرتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے. اور صاد موٹا رکھنا ہے بلکہ ایکسٹرا موٹا رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. موٹا بلکہ ایکسٹرا موٹا. ایکسٹرا موٹا حروف ہیں 4. کتنے ہیں؟ 4. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ 7. ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں؟ 4. 4. ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطبقہ. مطبقہ. جیسے حروف مستعلیہ کہتے ہیں 7 حروف ہیں وہ بھی موٹے ہیں، اور حروف مطبقہ 4 ہیں. صاد، ضاد، طا، ظا. ان کو کہتے ہیں حروف مطبقہ. یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ایکسٹرا موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. اچھا اس پر کھڑا زبر بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. فَكَذَّبَ وَعَصَى. فَكَذَّبَ وَعَصَى. اچھا اس کا صاد کے بعد یہ جیسے کھڑا زبر ہے الف ہے نا، کیونکہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے کھڑا زبر. یہ بھی موٹا پڑھیں گے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَى. فَكَذَّبَ وَعَصَى. یہ اس لیے کہ بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں وَعَصَى وَعَصَى. صاد موٹا کریں گے، اس کا الف بعد میں باریک کریں. وَعَصَى نہیں، وَعَصَى. کیسے؟ وَعَصَى. مل کر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ثُمَّ أَدْبَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ. يَسْعَى. 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 ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. گڈ. سا کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کا سرا جب اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے سا. 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال، ظا. ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. گڈ. میم مشدد ہے، میم پر تشدید آ گئی ہے. جب کبھی میم پر تشدید آ جائے، نون پر تشدید آ جائے تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے ایک الف کا غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک الف کا غنہ. جی ہاں. تو پڑھیں گے ثم. گڈ. حمزہ دال زبر اد. یہ حمزہ ہے. اب کوئی کہے گا یہ تو الف ہے مدنی چینل کے ناظرین. اچھا جو مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہے بھائی یہ الف نہیں ہے، اور جو کبھی کبھی آگے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو الف ہے. ایسا ہی ہے. چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ بھی سمجھ لیں یہاں بھی کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے، یا جزم کی علامت آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ. تو یہ حمزہ ہے. حمزہ دال زبر اد. اچھا دال زبر پڑھیں اد. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زبر اد. دیکھیں گڈ. تو یہ حمزہ ہے. اچھا یہ دال ساکن ہے. جب کبھی حروف قلقلہ ساکن ہونا، حروف قلقلہ ہیں 5. کتنے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جد. کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد. گڈ. تو دال میں قلقلہ ادا کریں گے، آواز نوٹ کرائے گی. با پر زبر ہے، را پر زبر ہے. با کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. را پر زبر آئے پیش آئے، را کو موٹا پڑھتے ہیں. یس آ. سین کو نہیں ہلانا، سیٹی دینی ہے سیٹی کے ساتھ. سیٹی والے حروف میں سے زا، سین، صاد. سیٹی ادا ہوگی یس آ. اچھا سین کو ہلانا نہیں. بعض بچے پڑھتے ہیں یس آ. دال میں تو قلقلہ کرتے ہیں، بعض یہاں نہیں کریں گے، یہاں کر دیں گے. ثم ادبر یسعى. تو یہ غلطی، یہ غلط پڑھا. ایسے غلط پڑھتے ہیں، ایسے غلط نہیں پڑھا. پڑھنا کیا ہے؟ ثم ادبر یسعى. ثم ادبر يسعى. گڈ. یس کو سین کو نہیں ہلانا، اور عین پر کھڑا زبر ہے. عین حلق کے درمیان والے حصے سے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. مل کر پڑھیں گے ثم ادبر یسعى. ثم ادبر يسعى. اچھا بعض بچے سا کو پڑھنے، سا کو پتہ ہی نہیں چلتا. سا 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 آواز آئے سا. آپ نے پڑھا پتہ نہیں پڑھیں ثم پڑھیں کیا پڑھیں. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ثم ثم ثم. ثم. گڈ. ثم ادبر یسعى. ثم
أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فحشر فنادى فنادى गुड। फहशर में सब पर ज़बर आ रही है तो नहीं खींचेंगे। फा की अदायगी आपको बताया था, फा का मखरज ऊपर वाले दांतों के किनारे, नीचे वाले उनके तर हिस्से से हा अदा होता है, हालांकि दरमियान वाले हिस्से से शीन अदा होता है, ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान, वस्ते तालु वस्ते ज़बान से, ठीक है। और शीन में एक सिफत पाई जाती है, उसका नाम है तफशी। क्या नाम है? تفشي तफशी के माना मुंह में आवाज़ का फैल जाना, ठीक है। फहशर, रा पर ज़बर है, रापुर पढ़ेंगे। फनादा, फा पर ज़बर है, इसको नहीं खींचना, नून अलिफ ज़बर ना, इसके साथ अलिफ लिखा हुआ है, एक अलिफ खींचेंगे। फनादा। अच्छा, दाल पर भी खड़ा ज़बर, तो ये भी अलिफ मद्दा है कायम मकाम, नून अलिफ ज़बर ना और दाल अलिफ ज़बर दा, दोनों के एक अलिफ खींचना है। फहशर फनादा, فحشر فنادى गुड। फहशर फनादा, فحشر فنادى फ़क़ाल, فقال काफ के बाद अलिफ भी मोटा, फ़क़ाल فقال अना, أنا फ़क़ाल अना, فقال أنا फ़क़ाल अना فقال أنا रब्बुकुमुल ربكم अअला الأعلى अअला وأعلى अअला أعلى रब्बुकुमुल अअला ربكم الأعلى फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला। فقال أنا ربكم الأعلى माशाअल्लाह। फा की अदायगी वही दांतों के किनारे, ऊपर वाले दांतों के किनारे, नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से फादा होगा। कॉफ मोटा, कॉफ जबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, काफ जो था जबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा, कॉफ जबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, याद रखना है। और इसका अलिफ भी मोटा हो जाएगा। फ़क़ा, लाम बारीक रखेंगे, लाम को खींचना नहीं है। अना में हमज़ा है, इसको हमज़ा को वाज़े करेंगे, नून अलिफ ज़बर ना लिखा हुआ है मगर ये अलिफ ज़ायद कहलाता है। इस अना को वाहिद मुतकल्लिम का सिगा होता है अरबी ज़बान में, जब इसको बोलते हैं हम नाम की सिगा होता है। मिसाल के तौर पर किसी का नाम ज़ैद है, अना ज़ैदुन, तो क्या कहेंगे? अना ज़ैद या अना सलीम, ठीक है। तो अपना नाम जब भी वो लेंगे क्या करेंगे? अना एजाज़ु। तो अब जो है याद रखें कि जब भी नाम अपना पुकारेंगे ये वाहिद मुतकल्लिम अपने लिए बोला जाता है और ये ज़ायद अलिफ कहलाता है। जब भी आएगा कुरान में अना लिखा हुआ है तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, कलिमे का अलिफ है, जैसे और जगहों पे आते हैं अनाबू अलैकुमुल अनामिला अनासिया, वो अलिफ कुछ और है, ठीक है, आपने याद रखना है। रा पर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बू, बा मुशद्दद ज़रा रुक कर अदा करेंगे। कुमुल, काफ बारीक है, काफ को बारीक रखना, मीम को लाम से मिलाना, लाम को हिलाना नहीं है। हमज़ा को आइन से मिलाएंगे, हमज़ा और आइन की अदायगी क्लियर रखनी है। हमज़ा ने आइन को मारा है, आ ऐसे लग रहा है ना, मगर आपने अदायगी दुरुस्त करनी है। अला, हमज़ा और आइन क्लियर अदा हो, अला, अअला। गुड। तो लाम पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ खींच के अदा करेंगे। फिर पढ़ेंगे मिलकर, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला, فقال أنا ربكم الأعلى फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला। فقال أنا ربكم الأعلى प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सूरत नाज़ियात की 4 आयतें 21, 22, 23, 24 पढ़ी हैं। उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से पढ़ी भी होंगी, सीखी भी होंगी, समझी भी होंगी। आइए इन आयतों को मैं पढ़ूँगा, आपने तवज्जो के साथ सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कज़्ज़ब वअसा ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. سبحان اللہ. माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा, देखा भी होगा और अच्छे अंदाज से अब होने जा रहा है मुकाबला, उसको भी देखें और अपने कवायद को मज़ीद दुरुस्त करें, क्योंकि यहाँ मौजूद बच्चे अब कवायद का मुकाबला होगा,
بتائیں گے ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بی بولیں جی ماشاءاللہ ٹیم بی زیادہ تیار ہے. دیکھتے ہیں مقابلہ آج کا کون جیتتی ہے, ٹیم اے جیتے گی یا ٹیم بی. چلیں پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے, بتائیے فَكَذَّبَ میں فا کا مخرج ہے کیا؟ کاف کا مخرج یاد ہے؟ فا کاف کا مخرج یاد ہے؟ بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں, نام کیا ہے آپ کا؟ مہد آصف. مہد آصف. سوچ لیں, معد عین سے یہ ہا سے, ہاں. مہد آصف. مہد آصف بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ تو بول دیں. ماشاءاللہ. اور مہد بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے, تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. فَكَذَّبَ فا کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیجئے ذرا. سب سوچ میں پڑ گئے ہیں. جی بتانا چاہ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. یہ فا کا مخرج بھی وہی ہے, کاف کا مخرج بھی وہی ہے, سب تو ایک تو نہیں ہوں گے. یہ تو کاف کا مخرج انہوں نے بتایا, فا کا مخرج. اچھا چلیں ایزی کر دیتا ہوں, با کا مخرج بتا دیں. کون بتائے گا جلدی؟ دونوں ہونٹوں کے نہیں, دونوں ہونٹوں کا کوئی حصہ استعمال ہوتا ہے, یہ بتائیے. دونوں ہونٹوں کی گولائی. نہیں, آپ کا جواب غلط ہو گیا. ادھر والے بتانا چاہیں گے؟ جلدی بتائیے. ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ہونٹوں سے تو انہوں نے بھی کہا ہے. کہاں سے, کون سے ہونٹ, کون سا حصہ؟ ہونٹوں کا نیچے اوپر کا حصہ. اوپر کا نیچے, اوپر, یہ تو نہیں چلے گا ایسے. تو یہ جواب دونوں نے جو درست نہیں دیا ہے, میں بتا دیتا ہوں. با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. یاد رہے گا. جی. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. گڈ. چلیں ٹیم بھی جواب نہیں دے سکی اور ایک کی طرف آیا تھا. اگر جواب دے دیتے تو 20 پوائنٹ آپ کے ہو جاتے, مگر کوئی بات نہیں ہے. اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے, یہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. ایزی سوال پوچھ رہا ہوں, بتا دیجئے وَعَصَىٰ صاد کون سے حروف میں سے ہے؟ صاد پر حروف میں سے. اور کوئی اور اچھے طریقے سے جواب دیں. مائک دے ان کو, مائک دے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے اور اس کے علاوہ اشارہ دے رہا ہوں. جی بتانا چاہ رہے ہیں, بتائیے. جو ایکسٹرا موٹا کیا جاتا ہے. ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. ماشاءاللہ. آدھے پوائنٹ آپ کو دیے جائیں گے, 5 پوائنٹ, اور 5 پوائنٹ بی ٹیم کو دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو میرا مقصد بھی یہی تھا, ایکسٹرا موٹے حروف ضرور بتانا ہے. گڈ, زبردست. ٹیم اے کے ہو گئے 15 پوائنٹ اور ٹیم بی کے ہو گئے 5 پوائنٹ. اگلا سوال آپ ہی سے, بتائیے وَعَصَىٰ عین کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیجئے ذرا. عین اتنا ایزی ہے. عین حلق سے ادا کیا جاتا ہے. حلق کے کون سے حصے سے؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, مائک دیجئے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتائیے. محمد شہیر. محمد شہیر. بتائیے کہاں سے عین ادا؟ حلق کے بیچ والے حصے سے. بیچ والا حصہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ درمیان بھی کہتے ہیں. جی. حلق کے درمیان والے حصے سے, اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور محمد شہیر نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیں, 10 پوائنٹ دلا دیے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 15 ہو گئے. اور ادھر بھی 15 ہے. مگر اگلا سوال آپ ہی سے, آخری سوال, تیسرا سوال. بتائیے ثم ادبر یسعى. آپ سے پوچھتے ہیں دال میں کیا ہو رہا ہے؟ جی. کلکلا. قلقلہ ہو رہا ہے. مہد بھائی سوچ لیں. جی. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف, طا, با, جیم, دال. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطوب جدن. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے, اور 15 پوائنٹ ہیں ٹیم بی کے. اگر اگلا سوال کا جواب, آخری سوال ہے آپ سے, جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ برابر. نہیں دے پاتے تو ادھر چلا جائے گا, پھر یہ جیت سکتے ہیں, اور نہیں دیا تو بھی جیت جائیں گے. انہوں نے بھی نہیں دیا تو بھی جیت جائیں گے. بتائیے, ایزی سوال ہے. ثم, اس میم میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ثم. میم مشدد. میم مشدد میں کیا ہو رہا ہے؟ کلکلا. میم مشدد میں قلقلہ ہو رہا ہے. سوچیں, بتا دیں آپ بتا دیں ان کو. میم مشدد میں گننا ہو رہا ہے. غنہ ہوگا. کتنے الف کا؟ 1 الف کا, 2 الف کا؟ 1 الف کا. ماشاءاللہ, آپ نے جواب تو دیا. کیا نام تھا آپ نے؟ محمد رضا. محمد رضا. آپ نے جواب تو دے دیا تھا, میم مشدد. اب آپ نے یاد رکھنا ہے. مائک آگے کریں.
میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. ایک الف کا یا دو الف کا؟ ایک الف کا. یاد رکھیں گے پکا؟ اور 10 پوائنٹ مل گئے آپ کی ٹیم کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد شہیر بھائی نے مدد کر دی اور آپ نے جواب درست ہو گیا، ورنہ تو ادھر چلا جاتا مسئلہ، پھر 5 پوائنٹ ادھر چلے جاتے. چلیں، اور آج کا مقابلہ 25 پوائنٹ ٹیم اے نے حاصل کیے، 25 پوائنٹ ٹیم بی نے. مقابلہ برابر ہو گیا. سبحان اللہ. اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ابھی حدر اور ترتیل کی طرف. جی ہمارے محمد اشہر بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى دونوں کو ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ماشاءاللہ، ہمارے اشر بھائی نے اچھی کوشش کی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ابھی ترتیل میں ابو بکر بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذب وعصى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. سانس توڑ دیا تو دوبارہ پھر اس کو آپ نے سانس میں آپ کا بالکل پہلے بھی ٹوٹا اور آپ پھر بھی اس کو پڑھ گئے، اور ابھی جو آپ کا تھا نا سانس میں انا کمزور پڑ گیا. دوبارہ پڑھتے ہیں. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ.
تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ابو بکر بھائی نے ترتیل کے ساتھ بہت اچھے انداز سے پڑھا اور اشر بھائی نے کوشش کی حضر میں، اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح کوشش کرتے رہیں، جو غلطیاں ہیں وہ درست کریں، ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے یہاں والے بھی اور آپ بھی بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا